تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت دنیا کا اہم ترین آرتھوڈاکس گرجا تھی۔ یہ عیسائی بزنطی دور کا مذہبی مرکز تھی جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، لیکن سن 1453 میں یہ شہر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں سے اس خطے سے عیسائیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ جب ترکی عثمانیہ کے دور سے باہر نکلا تو عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی آبادی میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ جب پوپ فرانس اگلے ہفتے یہاں آئے گئے تو وہ ایک ایسے ملک کا دورہ کریں گے جس کی عیسائی آبادی 100 سال پہلے 20% سے کم ہو کر آج صرف 0.2% رہ گئی ہے۔ مصنف چنگیز اختر کہتے ہیں، خطے میں ایران سمیت کسی بھی ملک میں انتہائی مذہبی یکسانیت نہیں جتنی ترکی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ایک صاف اسلامی ملک ہے۔ جب جمہوریہ ترکی سن 1923 میں وجود میں آیا تو اس نے یونان کے ساتھ ایک طرح کی آبادی کا تبادلہ کیا تھا تاکہ زیادہ نسلی اور مذہبی ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ 10 لاکھ سے زائد یونانیوں کو ترکی سے یونان میں منتقل کیا گیا اور یونان سے تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں کو ترکی لایا گیا۔ استنبول کے یونانیوں کو ابتدا میں زیادہ نہیں چھیڑا گیا، لیکن دولت پر لاگو بڑے ٹیکس کی وجہ سے اور پھر سن 1955 میں یونانیوں کے منظم قتل عام اور سن 1964 میں بڑے پیمانے پر اخراج کی وجہ سے یونانی برداری بالکل بکھر گئی اور اس کے ساتھ ان کا مذہب آرتھوڈوکس عیسائیت بھی۔ ترکی میں دوسری بڑی مسیحی برداری ارمینی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ سن 1915 میں لاکھوں ارمینی جلاوطن کر دیے گئے، انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا پھر وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ الگ بات کہ ترک حکومت نسل کشی کے لیبل کو رد کرتی ہے۔ ترکی میں 20 لاکھ ارمینیوں کی آبادی میں اب صرف تقریباً 50,000 رہ گئے ہیں۔ رابرٹ کوٹاپس نے مجھے اپنے ارمینی اخبار اگوگس کے دفتر میں بلایا۔ سن 2007 میں ترک قوم پرستوں نے اس اخبار کے مدیر ہرانت دنگ کو دفتر کے باہر قتل کر دیا تھا۔ 7 سال بعد رابرٹ کہتے ہیں کہ خطے کی چھوٹی ارمینی برداری خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ارمینی یہاں پر اپنی مذہبی پہچان ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی صلیبی کو قمیضوں کے اندر پہنتے ہیں۔ ہم لوگ صلیب کل عام پہن کر نہیں چل سکتے کیونکہ اس پر سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ترکی کی پوری آبادی عیسائیت کے خلاف ہے، لیکن یہاں اتنی زیادہ قوم پرستی ہے کہ لوگ کچھ ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی اسلام پسند حکومت میں مسلمان قوم پرستی بڑھ رہی ہے۔ صدر نے عیسائیوں کی حمایت کے لیے کچھ قدم اٹھائے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک قانون منظور کیا کہ عیسائیوں کو ضبط جائیدادیں انہیں واپس دی جائے، اور انہوں نے اسکولوں کی مذہبی کلاسوں میں عیسائیت کی تعلیم دینے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن وہ اپنی اسلامی شناخت مسلسل ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اقدامات پسند اسلام کے حامی ہیں اور قوم کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے خلاف رویے سخت ہو رہے ہیں۔ سن 1923 میں قائم ترکی جمہوریہ کو آئینی طور پر سیکولر قرار دیا گیا اور مذہب کو ریاست سے الگ رکھا گیا تھا، لیکن مذہب ترکی کی شناخت کا حصہ بن گیا اور صدر اردگان کی قیادت نے بھی اسے اور بڑھوا دیا۔ نئی مسجدیں بن رہی ہیں، جبکہ استنبول میں دنیا کا مشہور آرتھوڈوکس مذہبی اسکول ترک قوم پرستوں کے دباؤ کی وجہ سے سن 1970 سے اب تک بند ہے۔ ترکی کے بچے کچے یونانیوں میں سے ایک فوٹلیس بینلیسی کہتے ہیں کہ ان کی برداری پر عرصہ حیات تنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر غیر مسلم پیر سے خطرہ محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حکومت کی زبان اور پالیسیاں صدر اور وزیر اعظم سنی شناخت کی قدامت پسند کے حوالے دیتے ہیں۔ ترکی اور دولت اسلامیہ کی تعلقات کی خبریں بھی پورے ملک میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ سب سن کر ہمیں لگتا ہے کہ غیر مسلمان اقلیتوں کے لیے پیر سے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ آج استنبول میں ہونے والی اجتماعی عبادت اور دعا قسطنطنیہ کے بڑی پادری کی ذہن نگرانی ہوئی۔ یہ تقریب ملک کے تاریخی احساس کی یاد دہانی کراتی ہے اور ایک وفادار عیسائی برداری کی عکاسی کرتی ہے جس کے حوصلے چھوٹے ہونے کے باوجود ابھی تک بلند ہیں۔ جدید ترکی اپنی شناخت بنا رہا ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ترکی سچی مذہبی آزادی کو گلے لگا سکتے یا پھر قوم پرستی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی؟ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقت و تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم دستان سناتی ہے۔ اس میں موجود عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی بچی کاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور محمد کی خطاطی بھی موجود ہے۔
دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔